السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ یہ ہمارے کامران صاحب نے بہت ہی زبردست کیسٹ ڈالی ہے، اپلوڈ کی ہے ڈاکٹر عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کی۔ درد بڑی یہ آواز ہے، اور پاکستان جب بنا تھا اس وقت جو مسلمانوں کا حال ہوا تھا اس کی ایک کہانی ہے اس کے اندر دردناک، اور گویا بتایا جا رہا ہے کہ یہ جمہوریت کے تحفے ہیں، یہ سب کچھ تمہارے ساتھ ہوا ہے مسلمانوں، یہ تمہارے شرک کی وجہ سے۔ کاش کوئی توحید کی آواز اٹھاتا، اللہ کی وحدانیت کی آواز ہوتی، اور اس طرح تمہارے ساتھ اگر ہوتا جو ہوا اس سے پہلے، تو جو مرتا جاتا وہ جنت الفردوس کے اندر اترتا جاتا۔ لیکن شرک کے اوپر مرنے والے یہاں بھی ذلت اور خواری، اور مرنے کے بعد جو آگ لگنے والی ہے جو بجھائے نہ بجھے گی۔ اور آج یہ ملک ایسے لوگوں کے ہاتھوں میں ہے جو بالکل کافر اور مشرک ہے۔ اندازہ لگائیے، ابھی صبح ایک میں نے ویڈیو اپلوڈ کیا ہے، دل کٹتا ہے، افسوس ہوتا ہے اس امت کے اوپر کہ کہاں جا رہے ہیں۔ 57 ممالک کے وزیر خارجہ اکٹھے ہوئے ہیں، وزیر خارجہ، اور 31 نقطوں کے اوپر انہوں نے ایکا کیا ہے، اور وہ اگر 31 نقطے آپ غور کریں ایک ایک کے اوپر، تو ایسا لگتا ہے کہ خالص یہودیوں کی جو پلاننگ ہے، یہودیوں کی جو چاہت ہے، اس کو پورا کرنے کے لیے 57 ملک اکٹھے ہوئے ہیں، ان کی اپنی کوئی بات نہیں ہے۔ اور ساتھ ہی یعنی افغانستان سے زیادہ قریب یہ جو کشمیر کے اندر مسلمانوں کے اوپر بیت رہی ہے، ان کی ماں اور بہنوں کے اوپر بیت رہی ہے اور سالوں سے بیت رہی ہے، اس کے بارے میں ایک لفظ نہیں انہوں نے بے ایمانوں نے بولا ہے۔ اور پاکستان کی طرف سے کون اس کو لیڈ کر رہے ہیں؟ گویا جو مشرکین کے گویا سردار ہیں، محمود قریشی، یہ گدی نشین، یہ اپنے آپ کی خدمت کروانے والا، اپنے آپ کی بندگی کروانے والا، اگر اس کو کبھی وہ جو ان کی ہوتی ہے خاص پیروں کی پگڑی وہ پہنتے ہوئے اگر آپ دیکھیں جس طرح یہ بیٹھا ہوتا ہے، اور ایک مرتبہ ایک ویڈیو بھی آیا تھا، آصف زرداری نے 5 لاکھ کا جو تھا وہ کرنسی، 5 لاکھ کیش اس کے ہاتھ میں پکڑایا تھا، اور فوٹو بنوا لیا تھا تاکہ اس کو ہمیشہ اس حرام خور کو دکھاتا رہوں کس طرح حرام خورو تم عوام کے پیسوں کے اوپر پلنے والوں۔ تو یہ اسلام کی نمائندگی کر رہے ہیں، بتائیے۔ جو بتوں کی سوداگری کرنے والے ہیں، جو بتوں کی فیکٹریاں لگانے والے اور بتوں کا کاروبار کرنے والے، اپنے آپ کو پجوانے والے، یہ پاکستان کی نمائندگی کر رہے ہیں۔ وہ ملک جو پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ، کہ پاکستان کا کیا مطلب ہے؟ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہوگا۔ تو یہ نعرہ تو سب سے پہلے چوٹ مارتا ہے محمود قریشی کے اوپر اور اس کے اکابرین کے اوپر، اور ان داتاؤں دستگیروں کے اوپر، مشکل کشاؤں اور حاجت رواؤں کے اوپر، نقلی، اور جہاں جا کر ماتھے ٹیکے جاتے ہیں، جہاں جا کے امام زامن بنوائے جاتے ہیں، چادریں چڑھائی جاتی ہیں، شرک کے اڈے، اس کے اوپر جا کے ماتھا ٹیکتے ہیں ہمارے پرائم منسٹر صاحب بھی اور ہمارے جرنیل صاحب بھی، سارے لگے ہوئے ہیں، اور مفتی صاحب بھی لگے ہوئے ہیں، مفتی محمود صاحب بھی یہاں جا کے حلوہ بانٹتے ہیں۔ پروفیسر غفور صاحب نے چادر چڑھائی تھی، الیکشن مجھے جتوا دو تو میں یہاں پر امام کی سڑکیں ایسی پکی کرا دوں گا۔ ایسے مشرک، ایک سے ایک غلیظ مشرک۔ اور اسی پروگرام کے اندر شیخ رشید صاحب کہتے ہیں کہ ابھی یہ جو OIC کا اجلاس ختم ہوا ہے اور پورے اسلام آباد کو جو دلہن کی طرح سجایا گیا ہے، لائٹیں کی گئی ہیں، یہ انشاءاللہ ہفتہ ڈیڑھ اور قائم رکھی جائیں گی تاکہ یہ جو کرسمس آ رہا ہے اس کی خوشی میں بھی اس کو آگے بڑھایا جائے گا۔ کرسمس مبارک پورے جو ہے عیسائی برادری کو۔ وہ بے ایمانو، تمہیں پتہ ہے کرسمس کیا چیز ہے؟ اللہ کو گالی ہے، اللہ کو گالی ہے، اللہ کو گالیاں یہ مبارکباد دیتے ہیں۔ یہ اللہ کی گالیاں جو دیتے ہو کہ اللہ کا بیٹا پیدا ہوا 25 دسمبر کو، اس کی خوشی میں تم جھومتے ہو، ناچتے ہو، مشرکو کافرو، اور ہم تمہارے لیے بتیوں کا اور لائٹوں کا انتظام کریں گے۔ یہ ایسی مشرک قوم ہے، ایسی غلیظ مشرک شاید اس زمین کے اوپر پیدا ہوئے ہوں۔ تو اللہ کے بندو اب کرنا کیا ہے؟ کیا تماشا دیکھتا رہیں گے؟ گھر بیٹھے تماشا دیکھتے رہیں گے؟ نہیں میرے پیارے بھائیوں، نہیں، اس طرح اپنی جان کو جہنم کی آگ سے بچانا ممکن نہیں ہے۔ اس لیے نکلو اللہ کے راستے کے اندر، ہلکے ہو یا بھاری، نکلو۔ بس ایک تڑپ ہونی چاہیے اللہ کے دین کو بیان کرنے کے لیے کہ یہ جہنم کی آگ کے اندر جا رہے ہیں، چھلانگیں لگا رہے ہیں، ان کو پکڑنا پیچھے سے، بالکل اسی طریقے سے جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تمہاری مثال ایسے ہے
جس طرح کسی نے شمع روشن کی اور یہ پروانے ہیں دیوانے ہیں، یہ اپنی جان دینے کے لیے اس کے اوپر منڈلا رہے ہیں اور آگ کے اندر جیسا جانے کے لیے تیار ہیں، اور پیچھے سے میں کھینچ رہا ہوں تمہیں دوڑ دوڑ کے. یہ معاملہ ہے میرے پیارے بھائیوں. اس اینگل سے ذرا دیکھو اللہ نے کتنا بڑا احسان کیا ہے ہمارے اوپر ایمان خالص کی دولت دے کے. اللہ نے رحمت اور شفقت کی بارش کی تھی اس انسانیت کے اوپر. یہ جو دعوت اٹھی ہے اس علاقے، ہمارے علاقے سے، ہمارے اپنے ملک سے، اور پھر ہماری اپنی زبان سے اندازہ لگاؤ، حالانکہ قرآن تو عربی زبان کے اندر ہے، تو اس کی جو دعوت ہے وہ ہماری اپنی زبان کے اندر اٹھی ہے. اگر کسی اور زبان کے اندر کوئی اور عالم دین بھی اٹھا سکتا تھا، کسی اور چائنیز زبان کے اندر، جرمن زبان کے اندر، انگلش کے اندر، یا کوئی اور زبان ہوتی اس کے اندر، تو ہمیں اس طرح پوری طرح فہم ہمارا کلیئر نہ ہوتا جس طرح ہماری اپنی زبان کے اندر یہ ڈاکٹر مسعود الدین عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کی یہ دعوت ہے، توحید کی دعوت ہے. یہ کتنا بڑا احسان ہوا تھا، اور اس کے اوپر ایک جماعت بن گئی تھی، اور پوری طرح امید پیدا ہے، سب کچھ ہم نے داؤ پر لگا دیا تھا کہ اب اسی جماعت کے لیے جئیں گے، اسی کے لیے مریں گے. یہ بات آگے بڑھے گی، یا تو اللہ کی رحمت کبھی جوش میں آیا ہمارے لیے اور چھکا لگ جائے شہادت کا، پھر تو کہنا ہی کیا ہے، اور یا اپنے آنکھوں سے دیکھیں کہ یہ دین غالب آ جائے گا اور کفر و شرک کا جنازہ اٹھے. ان سارے بتوں کو توڑ دیا جائے زمین کے اوپر، جتنے بت ہیں، چاہے وہ ہندوؤں کے بتوں کی شکل میں ہوں، چاہے یہ مسلمانوں کے مندروں، مزاروں اور درگاہوں کی شکل میں ہوں، مزاروں کی شکل میں ہوں، سارے بتوں کو ساری زمین کے اوپر ایک مزار نہیں چھوڑا جائے گا، ایک مزار نہیں چھوڑا جائے گا، چاہے وہ نیلا ہو، چاہے پیلا ہو، چاہے سبز ہو، کوئی بھی مزار زمین کے اوپر نہیں پوجا جائے گا. اور کوئی چادر چڑھانے والا نہیں ہوگا، کوئی اور سرمیلے کرنے والا نہیں ہوگا، کوئی یا علی مدد کے نعرے لگانے والا نہیں ہوگا، کوئی یا رسول مدد کے نعرے لگانے والا نہیں ہوگا. ایسے نعرے لگانا فوجداری جرم سمجھا جائے گا، ایسوں کو جیلوں میں ٹھونسا جائے گا، بے ایمانوں کو. ہاں اپنے گھر کے اندر لگاتے ہو تمہارا اور معاملہ ہے، کوئی تمہیں گھر کے اندر تو کوئی نہیں ہے، لیکن یہ بازار کے اندر، گلیوں کے اندر تم گلیاں سجاؤ اور پھر بدماشی کے ساتھ سجاؤ. ہمارے گاؤں کے اندر یہ 12 ربیع الاول کے اوپر ایک بدماش لگا رہا تھا، جھنڈیاں لگا رہا تھا اور بینر لگا رہا تھا گلی کے اوپر، اندازہ لگائیے جس کے نیچے سے لوگ گزریں گے. بے ایمان نے اس جوتے کا بینر لگایا، اور میں نے جب اس کو جا کے منع کیا تو اس طرح غصے میں آ گیا کہ تمہیں کیا، ہم لگاتے ہیں، ہم کریں گے اس طریقے سے بدماشی. کہنا میں یہ چاہ رہا ہوں کہ سب کی بدماشی ختم کر دی جائے. شرک سب سے بڑی بدماشی ہے، شرک سب سے بڑی بدماشی ہے، یاد رکھنا، سب سے بڑی دہشت گردی ہے، سب سے بڑی نمک حرامی ہے اور غداری ہے اللہ کے ساتھ. تو اللہ کے بندو، یہ ملک آپ کو اللہ نے ایمان کے لیے دیا تھا. یہ اور بات کہ جنہوں نے نعرہ لگایا تھا بالکل وہ اس نعرے سے ناواقف تھے. کلمے کا نعرہ، پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ. ان کو لا الہ الا اللہ کا معنی نہیں آتا تھا، ورنہ کبھی وہ یہ نعرہ نہ لگاتے، کیونکہ پاکستان ملنے کے بعد پھر ان کے داتا بھی قائم رہے، ان کے دستگیر بھی قائم رہے، ان کے مشکل کشا بھی قائم رہے، ان کی 11ویں چلتی رہیں، بلکہ اس کے اندر اور اضافہ ہوتا چلا گیا. 12واں میلادیں، پھر 10 محرم کو جو قوم کرتی ہے، شرمناک حرکتیں کرتی ہے، گھوڑے کی پجاری، اور سب محافظ بنے ہوئے ہیں. ہماری پولیس ہو، رینجر ہو، فوج ہو، سب اس شرک اور کفر کے محافظ بنے ہوئے ہیں. تو اللہ کا غضب نہ آئے اس قوم کے اوپر تو کیا ہو کہ 57 ملک کے گٹھے ہوئے ہیں اور کوئی ایمان عقیدے کی بات انہوں نے نہیں کی ہے، بلکہ شرک اور کفر کی باتیں ان بے ایمانوں نے کی ہیں. 57 کروڑ ملک بھی اکٹھے ہو جاؤ تم کچھ نہیں کر سکتے ہو. بکریوں 57 بکریاں اکٹھی ہو گئی، پلاننگ کریں کہ ہم شیر کو آنکھیں دکھائیں گی، تو کیا وہ کر سکیں گی؟ ایک شیر کی چنگاڑ آئے گی اور جناب یہ ساری بکریاں پڑیاں پڑیاں کرتی ہوئی بھاگیں گی. یہ ان کی یہ حالت ہے ان مسلمانوں کی، خاص کر عربوں کی. تو کہہ نہیں کیا اس طرح دست بستہ غلام ہیں یہودیوں کے، ان کے اوپر اللہ کی مار. انہوں نے دین کی قدر نہیں کی ہے. عربی زبان کے اندر قرآن ان کے پاس موجود تھا، لیکن انہوں نے پسے پش ڈال دیا. یہ جو اب سلمان یہ بادشاہ کر رہا ہے، یہ جو کچھ بھی کر رہا ہے، بہرحال اس سے پہلے شرک کر چکا ہے، یہ شرک کا رکھوالا ہے. اور ہمارے ملک والے کیا کم کر رہے ہیں؟ یہ احتجاج اب کبھی کرتے ہیں، وہ وہاں اس نے یہ کر رہے، تم کیا کر رہے ہو اپنے ملکوں کے اندر؟ تم بھی تو وہی کچھ کر رہے ہو، سارے اللہ کے نافرمان اور باغی بن گئے ہو. تو بہرحال میں کہہ رہا تھا کہ ایک امید کی کرن پیدا ہوئی تھی کہ جماعت بنی تھی، اس کے اندر پھر محمد حنیف نے شرک کا انجیکشن ڈال دیا، اس غدار نے، اس ناشکرے نے. ایمان کی قدر کرنے کی بجائے اس بے ایمان نے اپنی انا کی خاطر، اپنی ناک کی خاطر بہت بڑا عالم بن گیا تھا. یہ اس کا کارنامہ اندازہ لگے. جب تک تو اسی جماعت پر قائم رہا، وہ تو ڈاکٹر عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کی تحقیق تھی اور جو بھی چیزیں تھیں وہ تھی. اس کی اپنی یہ ہے، یہ اس کا کارنامہ ہے کہ ذرا سے کہتا ہے مجھے نہیں پتا وہ ڈاکٹر صاحب نے کہا یا نہیں کہا، اب تو پتہ چل گیا ہے نا.
اور اگر بالفرض تمہیں نہیں پتا تھا تو یہ تمہاری اصلیت ہے کہ جب نہیں پتا تھا تو تم اس طرح شرک اور کفر کے اندر ڈوب گئے ہو. تمہاری اپنا علم یہ ہے, تمہاری اپنی کارکردگی یہ ہے بے ایمان کی, اور یہ سارے نعمت کرام کا دار اس کے ساتھ مل گئے. خلیل الرحمان ہوں, منور سلطان ہوں, اور یہ جتنے بھی ہیں سارے اس کے ساتھ مل گئے بے ایمان مولوی حرام خور. چند دنوں کی خاطر, چند سکوں کی خاطر انہوں نے اپنے مالک اور خالق کو پیچھے پھینک دیا. مالک کی عزت کا خیال نہیں کیا, مالک کے وقار کا خیال نہیں کیا. تو اللہ کے بندو, جن کا ایمان صحیح ہے وہ منظم ہو جاؤ, اور اس توحید کی دعوت کو گلی کوچوں کے اندر ہر جگہ جہاں موقع ملے جس انداز سے بھی اسی کو پھیلاؤ, اسی کے لیے جیو اور اسی کے لیے مرو. اللہ تعالیٰ اس کی توفیق عطا فرمائے.